رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. صدق الله العظيم. سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. زمین میں اصلاح پیدا ہو چکنے کے بعد فساد برپا نہ کرو. نمبر 1. نمبر 2، اللہ رب العزت کا پیغام ماننے والے ہر دور میں کامیاب ہوئے ہیں اور نہ ماننے والے ہر دور میں ناکام ہوئے ہیں. یہ دو باتیں سمجھانے کے لیے اللہ جل شانہ نے 5 اقوام کا ذکر پہلے فرمایا. اب یہ 6ٹھی قوم ہے جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. اس قوم کا نام بنی اسرائیل ہے. قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس قوم کے حالات کو بیان کیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل ہے. سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. قرآن مجید نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی زیادہ کیا ہے حالات اور واقعات کے اعتبار سے. نام بھی سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ہی قرآن پاک میں موجود ہے. 128 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں موجود ہے. ہم آگے بڑھنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا کچھ تعارف اپنے ذہن میں رکھ لیں تاکہ ہمیں بہت سارے واقعات کو ترتیب سے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اس کے لیے ہم کچھ چیزیں ابتداءً جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات، بنی اسرائیل کا تعارف. حضرت ابراہیم علیہ السلام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اجداد میں سے ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2600 سال پہلے مبعوث ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. 2 مشہور و معروف ہیں اور تیسرے کی شہرت نہیں ہے، بلکہ بہت سارے لوگ تیسرے کی اولاد اور تیسرے سے واقف نہیں ہیں. 2 جو مشہور ہیں ان میں بڑے بیٹے کا نام اسماعیل ہے اور چھوٹے بیٹے کا نام اسحاق ہے. ایک بات بھی سمجھ لیجیے، اسماعیل وہ ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے ذبیح اللہ کہا ہے. پھر تیسرا بیٹا جس کی اولاد میں سے اللہ جل شانہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہیں، لیکن یہ بنی اسرائیل کے نبی نہیں کہلاتے. اب اس کی وجہ میں آگے چل کر بیان کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سے ان کا نسب تو چل رہا ہے لیکن بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے. تو 3 بیٹے، ان میں سے 2 مشہور، بڑے بیٹے کا نام اسماعیل، چھوٹے کا نام اسحاق. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو پیدا فرمایا، اور اہل عرب جو حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں ان میں صرف ایک ہی نبی مبعوث ہوئے اور وہ ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گویا ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو شاخ ہے اسماعیل علیہ السلام والی، اس میں 2600 سال کے دوران کوئی نبی نہیں آئے. اسماعیل علیہ السلام کے بعد
کوئی نبی نہیں آئے، ایک ہی نبی آئے اور وہ ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے بیٹے کا نام اسحاق ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے بھی دو بیٹے تھے۔ ایک بیٹا بہت غیر معروف رہا، اور اسی بیٹے کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت کا سلسلہ چلایا، اور یہ جو مشہور و معروف بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں وہ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے اسی بیٹے کی اولاد میں سے۔ اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام یعقوب تھا۔ یعقوب چھوٹے تھے اور وہ دوسرا بیٹا بڑا تھا۔ یعقوب کا معنی ہے پیچھے آنے والا۔ ان کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ آپ کی اولاد میں نبوت اور بادشاہت دونوں جاری فرما دے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں مفسرین کی اتفاق رائے جو بات جس بات پر ہے وہ یہ کہ تقریباً 4000 انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کے اس بیٹے یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے، اور انہی میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام دو بڑے پیغمبر جو کہ بادشاہ بھی ہوئے ہیں۔ یوں اللہ نے نبوت اور بادشاہت دونوں ان میں جاری فرما دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے 4 یا ایک روایت کے مطابق 5 اور ایک روایت کے مطابق 6 عورتوں سے پیدا کیا، یعنی یعقوب علیہ السلام کی 4، 5 یا 6 بیویاں تھیں، یکے بعد دیگرے، ایک وقت میں نہیں تھی، یکے بعد دیگرے، اور ان سے یہ اولاد ہوتی گئی یہاں تک کہ 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ یہ 12 کے 12 بیٹے ایک ماں کی اولاد نہیں تھے۔ ان میں جو سب سے جو 2 چھوٹے بیٹے تھے ان میں سے ایک کا نام بنیامین اور دوسرے کا نام یوسف تھا۔ مشہور و معروف شخصیت ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنی اولاد کو بڑھتا پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، اور اسی حالت میں ان کا ایک میلان طبعی طور پر حضرت یوسف کی طرف ہو جاتا ہے ایک خواب کے تناظر میں، جو کہ مشہور و معروف ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر آئے گا۔ جناب یوسف کے خواب کے میلان میں خواب کے تناظر میں حضرت یعقوب کا ان کی طرف میلان ہو گیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف کو نگاہ حسد سے دیکھنا شروع کر دیا، اور اسی کا نتیجہ ہوا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو اٹھا کر کے کنویں میں ڈال دیا، اور وہی بھائی جسے کنویں میں ڈالا گیا اسے ایک قافلے نے کنویں سے نکالا، ان بھائیوں سے خریدا۔ وہ تفصیلی واقعات آپ اپنے مقام پر آئیں گے۔ خرید کر کے وہ لے گئے بازار مصر میں۔ بازار مصر میں جب یہ چلے گئے تو اب ان کی وہاں پر فروخت ہوئی، یعنی قیمت لگی، بولی لگی۔ اب سب سے بڑی بولی جو اس وقت لگائی گئی وہ عزیز مصر کی طرف سے، یعنی جس کو آپ مصر کا وزیر خزانہ کہہ سکتے ہیں، اس کی طرف سے لگی۔ یہ ایک لقب تھا عزیز مصر، جیسے ہمارے ہاں وزیر خزانہ ایک لقب ہے، جو بیت المال کا سربراہ ہوتا تھا اس کا جو عنوان یا اس کے اوپر جو لیبل ہوتا تھا یا اس کا جو عنوان ہوتا تھا، نام ہوتا تھا، وہ منصب وہ عزیز مصر کا ہوتا تھا۔ عزیز مصر نے اس کو خرید لیا ان کو۔ عزیز مصر کی خریداری کے بعد یہ ان کے گھر میں رہنا، پلنا، بڑھنا، پھولنا شروع ہو گئے۔ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان پر ایک الزام لگا، اس کے تناظر میں جیل گئے۔ جیل میں اللہ نے ان کو نبوت کے منصب سے اس طرح سرفراز فرمایا کہ اب آپ اعلان نبوت فرما دیجیے۔ نبی پیدائشی طور پہ نبی ہوتے ہیں، یہ واضح رکھیے۔ اعلان نبوت فرما دیا۔ جب اعلان نبوت فرما دیا تو اب اعلان نبوت کے بعد آپ کی تعلیمات شروع ہو گئی، اور اسی نتیجے میں آپ علم اور تعبیر خواب، جو تعبیر رؤیا، یہ لوگوں کے سامنے رکھتے گئے۔ اسی تناظر میں 2 لوگوں نے اپنا خواب بیان کیا۔
اور اس خواب کی تعبیر جناب یوسف نے بیان کی، انہیں بڑی اچھی لگی اور خواب اپنی تعبیر کے مطابق پورا ہوا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یوسف سچے ہیں۔ بادشاہ کو خواب آیا وقت کے لحاظ سے، اس نے لوگوں کے سامنے اپنے خواب کا ذکر کیا، کوئی تعبیر نہ بتلا سکا۔ ان میں سے جس کو تعبیر کے مطابق بچ جانے کا بتایا تھا کہ تم بچ جاؤ یا ایک بچ جائے گا، وہ بچ گیا اور وہ بادشاہ کے دربار میں تھا۔ اس نے کہا میں آپ کو بتا سکتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ چنانچہ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا بادشاہ کا خواب لے کر، بادشاہ کا خواب ان کو بتایا، انہوں نے تعبیر بتلائی اور پھر بتایا کہ میرے پاس اس کا حل بھی ہے۔ وہ آیا بادشاہ کے بعد، بادشاہ نے سارا خواب سنا، تعبیر سنی اور اس کے نتیجے میں جناب یوسف کو اپنے پاس بلانے کے لیے قاصد کو روانہ کیا کہ میرے پاس آ جائیں۔ جناب یوسف نے آنے سے انکار کیا کہ پہلے مسئلے کا تصفیہ کر دیا جائے، اس کے بعد آؤں گا۔ مسئلے کا تصفیہ ہو گیا، جناب یوسف آئے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ یہ خواب کی تعبیر آپ نے جو بیان کی ہے اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حل تو میرے پاس ہے، لیکن اس حل کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اہلیت میرے سوا کسی میں نہیں ہے، اس کو میرے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا۔ کہا جی ٹھیک ہے، آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈیمانڈ یہ ہے کہ مجھے بیت المال کا سربراہ مقرر کر دیا جائے، عزیزی منصب مقرر کر دیا جائے۔ اب وہ منصب جس کے گھر میں رہتے تھے ان کے پاس تھا، ان سے لے کر کے وہ یہ منصب ان کے حوالے کر دیے گئے۔ یوسف علیہ السلام کا یہ جو منصب ہے مل جانے کے بعد اب آپ نے خواب کی تعبیر کا حل جو بیان فرمایا تھا اس کے مطابق عملی ورکنگ شروع کر دی۔ اور وہ کیا تھا کہ 7 سال خوب بارشیں ہوں گی، غلہ اگے گا، خوب ڈھیر سارا مال جو ہے وہ جمع ہوگا، لیکن ہم یہ کریں گے کہ عام لوگ تو غلے کو اپنے گیہوں سے باہر نکال دیتے ہیں، یعنی اس کو خوشوں سے گیہوں کو باہر نکال دیتے ہیں، ہم نہیں نکالیں گے۔ ہم اپنی ضرورت کے مطابق جتنا ضرورت ہوا کرے گا اتنا نکال کے رکھا کریں، باقی خوشوں کے اندر رکھیں گے، اس سے خراب ہونے کا اندیشہ ختم ہو جائے گا، خراب نہیں ہوگا۔ یوں 7 سال تک وہ اپنی ضرورت کے مطابق پچھلا غلہ استعمال کرتے رہے اور اگلے غلے کو سٹاک کرتے رہے، یہاں تک کہ جب 7 سال پورے ہوئے تو پھر اگلے سال میں قحط سالی کا سلسلہ شروع ہوا اور بہت طویل تھا، بہت سخت تھا، لوگوں کے پاس گندم، غلہ، اجناس غذا سب کچھ ختم ہو گیا۔ ان کے پاس مصر میں بہت بڑا خزانہ موجود تھا۔ اناؤنسمنٹ کر دی گئی کہ لوگوں آؤ اور آ کر کے مناسب قیمت پر، جو ماضی میں قیمت رہی ہے اسی قیمت پر آ کر کے اپنے لیے غلہ خرید سکتے ہو۔ لوگ آتے رہے، غلہ خریدتے رہے، اسی میں اب یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب کے بیٹے 10 نوجوان وہ مصر میں آ گئے غلے کے لیے۔ ظاہر ہے ان کو بھی ضرورت تھی، قحط سالی ان کے یہاں بھی تھی، یہ مصر میں نہیں تھے، یہ مصر میں نہیں تھے، دور دراز علاقہ ہے کنعان، وہاں پر۔ اب جناب یوسف علیہ السلام بھائیوں کو دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں اور پہچان کر کے آپ ان سے سارا پوچھتے ہیں کہ کتنے بھائی؟ کہا 11۔ 11واں کہا گھر میں، وہ کیوں نہیں آیا؟ سارے معاملات۔ اب آئندہ جب آؤ گے تو اس کو لے کر آؤ، ورنہ نہیں تو میں تمہیں گیہوں نہیں دوں گا، غلہ نہیں ملے گا۔ یہ گئے بھائی کے والد کے پاس اور وہاں جا کر والد سے ساری بات کہی، اور جب غلہ کھولا گیا اس میں قیمت بھی موجود تھی، اور پھر والد سے انہوں نے سفارش کی، درخواست کی کہ اس بھائی کو بھی بھیجا ہے۔ بھائی کو بھیج دیا گیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے اس بھائی کو اپنے پاس روکنے کا انتظام کیا۔ وہ ایک لمبا چوڑا واقعہ، ان کو روک لیا۔ روکنے کے بعد ان سے کہا کہ جناب جائیے، آپ جائیے، اس کے تو سامان سے ہمارا گم شدہ پیالہ نکلا ہے، ہم تو اس کو نہیں جانے دیں گے آپ کے قول کے مطابق۔ لہٰذا وہ چلے گئے روتے روتے یعقوب علیہ السلام کے بعد۔ یعقوب علیہ السلام نے اس سارے منظر کے بعد افسوس کا اظہار کیا، یا اسفا علی یوسف۔ اب 40 سال بیت گئے، 40 سال کے بعد یوسف علیہ السلام کی یاد پھر سے ستانے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے انتظام اس طرح کیا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو جاؤ جا کر یوسف کو بھی تلاش کرو۔ 40 سال کے دوران تلاش کرنے کا نہیں کہا، اب کہا کہ یوسف کو بھی تلاش کرو، اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو، یاد رکھو پورے صدق و صفا کے ساتھ تلاش کرو گے تمہیں مل جائے گی۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ یوسف کیسے ملیں گے، 40 سال سے ان کا اتا پتہ کوئی نہیں۔ لیکن یہ آ گئے اور انہوں نے آ کر کے سارا معاملہ دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہی کو مخاطب کر کے کہا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ذرا بتا سکتے ہو؟ آئین نقل انت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ ان کا ٹھیک ہے۔ اب جب تعارف ہو گیا تو
انہوں نے اپنی قمیص بھیجی اپنے والد کے لیے، ان کی آنکھوں پہ ڈالنا کیا ہے، نابینا ہے، بتایا انہوں نے، حالات بتائے نابینا ہے تو ان کی آنکھوں پہ ڈالنا، بینائی واپس لوٹائے گی، اور پھر اس کے بعد والد محترم سے اور والدہ مکرمہ سے اور میری تمام بھابھیوں سے اور تمام بھتیجے بھتیجیوں سے درخواست کرنا کہ وہ سب کے سب لوگ مصر میں آ جائیں، سب کے سب لوگ۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کی قمیص وہاں گئی، جب یہ سارا معاملہ بالکل سچ و صفا کے ساتھ پیش آیا، اب حضرت یعقوب، ان کی پوری اولاد اور ان کی پوری بہو اور پوتے پوتیاں سارے کے سارے 72 افراد پر مشتمل یہ قافلہ مصر آیا۔ اب یہاں پر 1 منٹ کے لیے رکیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر، آپ کو یاد ہوگا کہ عراق اور شام کے درمیان میں مصر واقع ہے، آپ تشریف لے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم کی زوجہ مطہرہ پر نگاہ بد ڈالی اور اپنے خواہش کی تکمیل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو فالج زدہ کر دیا اور وہ اپنی خواہش کو پورا نہ کر سکا۔ اس نے بطور خدمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد ایک بچی کو کیا جو کہ شہزادی تھی، وہ خادمہ یا لونڈی نہیں تھی، جن کا نام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں سے بچ گئی اور پاک دامن ہو کر کے پاک دامن ہی رہی، تو حضرت ابراہیم نے اس وقت ایک دعا دی تھی، وہ واقعہ وہی رکے گا۔ حضرت ابراہیم نے ایک دعا دی، اے سارہ، آپ کی اولاد میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، جو بیٹا اس سلطنت مصر کے فرعون کا تختہ ڈبو کر کے حکمران بنے گا۔ یہ بات حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ کو بطور دعا کہی۔ حضرت سارہ کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، حضرت ہاجرہ کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ یہ بات سے بنا گئی۔ اب آئیے پھر وہی بات، جناب یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 72 افراد آ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام تو یعقوب ہی تھا، اس کا معنی ہے پیچھے آنے والا۔ جب ان کی پیدائش ہوئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے جناب اسحاق کے، تو جناب اسحاق سے پوچھا کہ ان کا نام کیا رکھا، کہا کہ جی یعقوب۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کا نام اسرائیل رکھیے۔ اسرائیل کا عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، جیسے عبداللہ، اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ چنانچہ حضرت یعقوب کے 2 نام مشہور ہوئے، ایک یعقوب جو کہ والد نے رکھا، ایک اسرائیل جو کہ جبرائیل علیہ السلام نے رکھا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 72 بچیوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ اب جو اسرائیل ہیں، اسرائیل کی اولاد، عربی میں اس کو کہیں گے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے یہ بیٹے جن کا نام اسحاق ہے، انہی کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 12 بیٹے۔ ان 12 بیٹوں سے چلنے والی جو نسل، ان میں سے 11 کے 72 افراد یہاں مصر میں آ گئے۔ مصر میں یہاں پر اب اس وقت عزیز مصر حضرت یعقوب کا بیٹا بنی اسرائیل میں سے حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ بنی اسرائیل یہاں باہر سے آ کر رہے۔ مصر کی اپنی جو آبادی ہے، مصر کے جو اپنے لوگ تھے، وہ تھے قبطی قوم سے تعلق رکھنے والے۔ اس قوم کا نام تھا قبطی، قبطی۔ اور اس بنی اسرائیل یہ ارائیولز تھے، باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، ٹھیک ہے جی۔ 72 افراد پر مشتمل یہ سلسلہ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو بہت جلد پھیلایا، اور یہ اتنا پھیلا کہ 400 سال کے بعد، آنے کے 400 سال بعد، ان افراد کی تعداد مصر کے اندر 6 لاکھ سے متجاوز ہو گئی، ٹھیک ہے۔ مصر ایک بہت بڑا متمدن
اور تہذیب یافتہ اور ثقافتی اعتبار سے بڑا شہر تھا. آبادی کے لحاظ سے اس زمانے کی ایک بہت بڑی آبادی وہاں پر 12 لاکھ لوگ فرعون کے سپاہ میں سے تھے, فرعون کی لشکر میں سے تھے, جو کہ فرعون کے ساتھ چلتے پھرتے تھے. قبطی قوم نہیں, قبطی قوم کی تعداد اس سے علاوہ ہے, قبطیوں کی تعداد زیادہ ہے, لیکن ان میں سے جو فوج ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 12 لاکھ. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی تعداد 6 لاکھ. ٹھیک ہے. اب بنی اسرائیل جن کا پس منظر آپ کے سامنے آ چکا. اب آئیے اگلی بات, مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا نام فرعون ہوتا تھا. مجموعی طور پر صحیح تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مملکت مصر میں 31 فرعون خاندانوں نے بادشاہت کی ہے. 31 فرعون خاندانوں نے بادشاہت کی. وہ جس فرعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ہاجرہ کو پیش کیا تھا, وہ بھی فرعون تھا, وہ بھی فرعون تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 330 سال کے قریب پہلے سکندر اعظم نے جس شخص کو شکست دی تھی مصر کے اندر, وہ شخص فرعونیوں میں سے آخری فرعون تھا. اتنی بات سمجھ گئی. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے پہلے ہم جہاں پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ مصر میں موسیٰ, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, یہ سارے لوگ وہاں پر آ گئے, 72 افراد. اس زمانے میں جو فرعون تھا اس فرعون کا نام ریان بن ولید تھا. یہ نسبتاً ایک اچھا آدمی تھا, نسبتاً ایک اچھا آدمی تھا. البتہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت ابھی اس تک پہنچی نہیں تھی, اس سے پہلے یہ بھی اپنے سامنے لوگوں کو سجدہ کروایا کرتا تھا. جب حضرت یعقوب اور ان کی اولاد یہاں آئے, انہوں نے سجدہ نہیں کیا. اس کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی, یہ کیا ماجرا ہے, یہ لوگ سجدہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو جب اسے بتایا گیا کہ جناب ہم تو اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے, عقیدہ نظریہ اس کا کلیئر کروایا گیا. اب اس کے عقیدے اور نظریے کے کلیئر ہونے کے بعد اس نے اپنا تخت اور اپنے تمام تر اختیارات عملی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے. اور یہ سلسلہ اگلے تقریباً 300 سال تک چلتا رہا. بتدریج تنزل آتا رہا, لیکن بہرحال سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل میں ہی یہ اقتدار اور حکمرانی چلتی ہوئی. یہ اقتدار اور حکمرانی عملاً تھی ان کے ہاتھ میں اور حقیقتاً تھی فرعون کے ہی ہاتھ میں. یہ ذرا سمجھے گا, زمانہ یوسفی میں عملاً حضرت یوسف علیہ السلام حکمران تھے, لیکن حقیقتاً فرعون ہی بادشاہ تھا, ریان بن ولید, اور وہ آخری دم تک وہی بادشاہ. اس کے بعد اس کا بیٹا, اور اس کے بعد ایسے ہی اس کا بیٹا. لیکن بنی اسرائیل حکمران رہے اس لحاظ سے کہ ان کا توتی بولتا تھا علمی اعتبار سے, یہ علمی وجہات کی وجہ سے حکمران ٹھہرائے گئے اور ان کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی. 300 سال تک یہ سلسلہ تھا, لیکن بتدریج میں نے عرض کیا کہ تنزل ہوتا گیا. یوسف علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آہستہ آہستہ بنی اسرائیل اپنا علمی وقار کھوتے گئے, لیکن 300 سال لگ گئے. 300 سال کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کی کیفیت یہ بن گئی کہ انتہائی زیادہ علمی طور پر بحران کا شکار ہوئے, عملی اعتبار سے یہ ناکارہ لوگ بن گئے, اور سیاسی اور سماجی اعتبار سے ان کی حیثیت اور وقت ختم ہو گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کے فرعونوں نے ان پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا. اب ان کے ذہن میں وہی بات آ گئی جو کہ عام طور پہ انسانی فطرت میں آتی ہے کہ باہر سے آ کر ہم پر حکمران بن گئے, اب ہم نے ایک ایک پائی کا حساب لینا ہے. چنانچہ اسی لیے انہوں نے ان کو کاشتکاری میں لگا دیا, پتھر توڑنے پہ لگا دیا, اور جو مشقت والے کام تھے جسے آپ غلامانہ زندگی کہہ سکتے ہیں, ایک غلامانہ زندگی انہیں اختیار کرنے پر مجبور کر دیا. ارائیول سے تعداد بھی بڑھ گئی تھی, کہیں اور جا بھی نہیں سکتے تھے, تو فرعون کے ظلم و ستم کے اندر یہ چلتے رہے, یہاں تک کہ 1 صدی گزرنے کے بعد
یہ غلامی کی دہلیز پہ قدم ہی نہیں رکھ چکے تھے، بلکہ پوری طرح غلام بن چکے تھے۔ اب ایسے میں جو فرعون برسر اقتدار تھا اس کا نام منفتاح ثانی، اور منفتاح نام تھا یا مرنتفاح ثانی تھا، جو اس وقت کا فرعون تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ فرعون وہاں کا لقب تھا، کوئی نام نہیں تھا، جیسے ہمارے یہاں صدر مملکت کہتے ہیں، یا سعودیہ میں وہ کیا کہتے ہیں، ولی عہد کا ایک لقب ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی وہاں پر فرعون ایک لقب تھا، 31 فرعون گزرے لیکن ہر ایک کا نام الگ الگ تھا۔ منفتاح یا مرنفتاح ثانی اس کا نام تھا، اور یہ شخص بہت ظالم تھا، اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس سے پہلے اتنا بڑا ظلم کرنے والا فرعون کوئی نہیں تھا۔ قرآن پاک نے اس کا تعارف کئی انداز میں کیا ہے۔ قرآن نے کہا وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، میخوں والا فرعون، یہ اپنے دشمنوں کو ایسے دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے ان کے ہاتھ اور ان کے زمین پر ان کے پاؤں میں کیل گاڑا کرتا تھا۔ اس حد تک مطلب گیا گزرا انسان تھا کہ اس نے بذات خود الوہیت کا دعویٰ کیا، ربوبیت کا، انا ربکم الاعلی، قرآن پاک نے یہ تعارف بھی اس کا کروایا ہے۔ تو یہ فرعون، اس کے زمانے میں بنی اسرائیل پھل پھول چکی تھی لیکن غلامی کی زندگی گزار رہی تھی۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خواب میں ایک نقشہ کھینچا، اور وہ نقشہ کیا تھا؟ اس نے خواب دیکھا کہ فلسطین سے ایک آگ اٹھی ہے، عرض فلسطین سے ایک آگ اٹھی ہے، اور اس آگ نے پورے قبطی گھرانوں کو جلا کر خاکستر کر دیا ہے۔ وہ آگ بنی اسرائیل کے گھروں کی طرف نہیں گئی۔ فرعون بیدار ہوا، نجومیوں سے، کاہنوں سے، خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں سے خواب بیان کی تعبیر چاہیے۔ تو اس زمانے کے نجومی کاہنوں نے بتایا کہ جناب آپ کا خواب بتلا رہا ہے کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں، ظاہر ہے قبطیوں کو ہلاک کر رہا ہے تو بنی اسرائیل کو نہیں، تو بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور وہ بچہ آپ کے تخت کو تاراج کرے گا اور آپ کی حکومت کو گرائے گا اور قبطی خاندان اور گھرانوں کو تباہ و برباد کر دے گا، اور اس کا غلبہ ہوگا اور اس کا تسلط ہوگا اور اس کی حکومت ہوگی۔ یہاں رک کر کے ایک سیکنڈ کے لیے ذرا تصور کیجئے، اگر یہ خواب سچا تھا، فرعون سمجھتا تھا کہ یہ خواب سچا ہے، نجومی بھی سمجھتے تھے کہ خواب سچا ہے، انہیں پھر وہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا جو انہیں کیا ہے۔ جب جان جو گئے کہ خواب سچا ہے، اور اگر خواب جھوٹا تھا تو اتنی پریشانی کیوں ہوئی؟ پریشانی کیسے ہوئی کہ فرعون نے اس تعبیر کے سننے کے بعد اس کے اندر کھلبلی مچ گئی، حکم جاری کر دیا نجومیوں اور کاہنوں کے کہنے پر کہ کیا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حل یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو ذبح کر دیا جائے، بچی کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ قرآن پاک نے بار بار ذکر کیا ہے۔ اب بچے پیدا ہوتے گئے، بچیاں ذبح ہوتی گئیں، حالت یہ ہو گئی کہ خود قبطیوں کو، نجومیوں، کاہنوں کو، اس کی فوج سپاہ کو یہ بات کھٹکنا شروع ہو گئی کہ اگر بچے یوں ہی ذبح ہوتے گئے، بچے یوں ہی ہم قتل کرتے گئے تو آنے والے وقتوں میں ہمارا غلام کون رہے گا؟ ہمارے مشقت والے، ذلت والے اور اس طرح تذلیل والے کام کون کرے گا؟ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ اب بادشاہ کے سامنے تجویز رکھی کہ جناب، اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ جناب اس طرح تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ روایات تفسیر میں پتہ چلتا ہے، سے پتہ چلتا ہے کہ 70,000 بچے قتل ہوئے۔ فرعون کے سامنے تحفظات آئے، فرعون نے کہا کیا حل ہے؟ کہا حل یہ ہے، ایسا کیجئے، آپ حکم یہ جاری کر دیجئے کہ 1 سال بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، 1 سال چھوڑ دیا جائے گا۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی شان یہ ہے جو اللہ نے کرنا ہوتا ہے وہ کر کے رہتے ہیں، اس کی تدبیر کو کوئی پائمال نہیں کر سکتا، اس کی تدبیر کو کوئی فنا نہیں کر سکتا۔ ہوا یہ کہ جس سال امن کا سال تھا، اللہ تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ کے گھر میں ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون کو پیدا کروایا. وہ ہے جناب عمران. موسیٰ علیہ السلام کا ذرا نسب نامہ میں آپ کو بیان کر دوں. موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام ہے عمران, ان کے والد کا نام ہے قاہث, اور ان کے والد کا نام ہے عازر, عازر نہیں عازر عین کے ساتھ, اور ان کے والد کا نام جناب یعقوب, اور یعقوب کے والد کا نام اسحاق, اور اسحاق علیہ السلام کے والد کا نام ابراہیم علیہ السلام. تو نسل ابراہیم سے ہیں, بنی اسرائیل میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاں یعنی ان کے گھر ان سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, اور یہ پیدائش اس سال ہوئی جس سال جو امن کا سال تھا. مسئلے کوئی نہیں تھا, اعتراض کوئی نہیں تھا. بچہ بڑا ہو گیا, 1 سال کا ہو گیا. اگلے سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ولادت بخشی. لیکن یہ وہ سال تھا جس سال میں قتل کیا جاتا تھا. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا انتظام شروع دن سے یوں کیا کہ جب ان کی ولادت کے مراحل شروع ہوئے, یعنی ابتدائی مراحل, تو والدہ کو وہ جو ایک خواتین کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے حمل کا, وہ احساس ہی نہیں دلایا, ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. خود والدہ کو بھی احساس نہیں ہوتا رہا, اور آگے جو لوگ تھے یا خواتین تھی ان کے سامنے بھی کوئی ایسا چرچا نہیں تھا. ظاہر ہے اگر اس طرح سے چرچا ہوتا تو یہ بھی نظر میں ہوتی. ادھر فرعون نے دائیوں کو پابند کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں چکر لگاتی رہیں, جہاں کہیں بچے کی ولادت کا کوئی شبہ ہو وہاں بس آپ نے نظر رکھنی ہے, جو ہی بچہ پیدا ہو تو ذبح کر دینا ہے. قدرت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا, نگہبانی کا, نگرانی کا فیصلہ فرمایا. اولاً آپ کی والدہ کو دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ نے جب تک آپ کا دل چاہتا ہے, حالات مطمئن ہیں, تسلی بخش ہیں, آپ دودھ پلائیے. مفسرین کی روایت یہ ہے کہ 3 دن یا 3 ماہ تک وہ دودھ پلاتی رہی, لیکن پھر حالات گمبھیر ہو گئے, مشکلات بڑھ گئیں, خوف اور خطرات منڈلانے لگے. تو حکم یہ تھا کہ آپ نے اپنے اس فرزند کو لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دینا ہے. ان قریب ہم یہ بچہ آپ کے سپرد کریں گے, یعنی آپ کو لوٹائیں گے. یہ بچہ آنے والے وقت میں اعلان نبوت کرے گا اور اس کو ہم مرتبہ نبوت پر فائز کریں گے. والدہ مطمئن. نمبر 2, تحفظ کا اور پرورش کا ایک انتظام یہ بھی کیا کہ آپ کی والدہ کو وہ جو آثار حمل کے ہوتے ہیں وہ ظاہر نہ ہوئے, جس سے دائیوں کو یا فوج کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ اس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے. اب جب خطرات لاحق ہوئے تو آپ نے یعنی ان کی والدہ نے انہیں صندوق میں ڈالا اور صندوق میں ڈال کر کے دریا کے سپرد کر دیا. ان کی ہمشیرہ تھیں اور ان کا نام تھا مریم, مریم بنت عمران. ایک حضرت مریم بنت عمران ہوئے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں, یہ وہ نہیں ہے. حضرت مریم یہ بعض رات کا خیال یہ کہ یہ وہی ہے, لیکن زیادہ قرینے قیاس بات یہ کہ یہ وہ نہیں ہے. حضرت مریم کو ان کی والدہ نے یہ نگرانی سونپ دی کہ آپ نے دریا کے کنارے دور دور سے چلتے رہنا ہے, صندوق پر نگاہ رکھنی ہے, بچہ آپ کی نگاہوں سے غائب نہ ہو. چنانچہ وہ ایسا ہی کرتی رہی, اور جیسے ہوتا ہے ریکی کا ایک انداز ہوتا ہے, جاسوسی کا ایک انداز ہوتا ہے, وہ اختیار کرتی ہوئی کہ تاکہ پتہ بھی نہ چلے کہ میں صندوق دیکھ رہی ہوں, اور چلتی رہی یہاں تک کہ دیکھا کہ صندوق وقت کے بادشاہ کے محل کے سامنے جا کر کے رک گیا. خادماؤں نے یا غلاموں نے دیکھا کہ ایک صندوق ہے جو بادشاہ کے محل کے سامنے ہے. انہوں نے بادشاہ کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ ایک صندوق ہے جو آپ کے محل کے سامنے ہے, آپ کی اجازت تو اٹھا لائیں. حکم دیا اٹھا لاؤ. اٹھا کر لایا گیا. صندوق کھولا تو چمکتا دمکتا خوبصورت نبوت والا چہرہ اندر نظر آیا. حضرت آسیہ کے دل میں ایک امنگ پیدا ہو گئی, ایک آس اولاد کی تمنا والی پوری ہونے کی ایک امنگ پیدا ہو گئی کہ مجھے اولاد مل گئی. چنانچہ اب پرورش کا اسی وقت ذہن بنا لیا. لیکن مسئلہ آگے ایک اور خراب ہوا, اور وہ یہ تھا
کہ جناب موسیٰ کے لیے دائیوں کو بلایا گیا تو دائیاں دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہیں اور وہ فیڈ نہیں لے رہے، دودھ نہیں پی رہے۔ قرآن پاک نے سورہ قصص میں سارے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے روکے رکھا، ممنوع کر دیا تھا تمام عورتوں کا دودھ اس بچے کے لیے۔ جب بے تابی اور بے قراری حضرت آسیہ کی بڑھتی گئی کہ بچہ ہے، جب یہ فیڈ نہیں لے گا تو خدا نخواستہ یہ دنیا سے چل بسے گا، بچہ بھی خوبصورت ہے، وجیح النظر ہے، تو میں اسے کھونا بھی نہیں چاہتی۔ اب للچائی ہوئی نظروں سے دائیں بائیں دیکھ رہی ہیں کہ شاید کہیں سے کوئی آس مل جائے۔ جناب مریم جو ان کی ہمشیرہ تھی وہ بھی محل میں ساتھ داخل ہو گئی تھی، خادموں کے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے کہا کہ ملکہ سلامت اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کسی ایسے گھر کی رہنمائی کر دوں، کسی ایسی خاتون کی کہ امید ہے کہ اس خاتون کی رضاعت سے مستفید ہو جائیں گے۔ یہ کہا ہاں دوڑ کے جاؤ۔ یہ گئیں، جا کر کے اپنی والدہ سے ساری گزارش کی۔ والدہ بے قراری کے ساتھ دوڑتی ہوئی آئیں، لیکن اظہار نہیں کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بیٹے کو اٹھایا، قدرت کی شان یہ ہے کہ بیٹا ظاہر ہے ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ اب حضرت آسیہ نے فوراً کہا کہ بی بی آپ نے یہیں رہنا ہے، اپنے خاوند کو بھی بلا لیجئے، یہیں رہیے، محل میں رہیے، اور آپ کو یہاں پر ہر قسم کی فیسلٹیز دی جائیں گی، سہولیات دی جائیں گی، آپ یہیں رہیے۔ فرمانے لگی کہ میرا تو خاوند بھی ہے، میرا بیٹا بھی ہے، ہاں جی، میں انہیں چھوڑ کر کے یہاں محل میں کیسے گزر بسر کر سکتی ہوں، میرے دیگر معاملات بھی ہیں۔ اگر آپ اجازت مرحمت فرما دیں تو میں بچے کو ساتھ لے جاؤں، مدت رضاعت میں اپنے پاس رکھوں، وقتاً فوقتاً آپ کے پاس لاتی رہوں۔ چنانچہ اجازت مل گئی، یہ بچے کو لے کر کے چلے گئے۔ حکم الہی کیا تھا؟ ان قریب ہم آپ کے پاس بچے کو لوٹائیں گے۔ اللہ نے پہلا وعدہ پورا کر دیا۔ بچہ آ گیا ماں کی گود میں، پرورش ہوئی، رضاعت کی مدت پوری ہوئی تو اصولی طور پر واپس دیا جانا تھا۔ 1 دینار روزانہ کی بنیاد پر اجرت طے ہوئی، ملکہ کی طرف سے 1 دینار روزانہ کی اجرت طے ہوئی۔ یہ بیٹا اپنی والدہ کے پاس، والدہ مدت رضاعت میں اپنے پاس رکھتی ہیں، اور پھر جب رضاعت کی مدت پوری ہوتی ہے تو ملکہ کے سپرد یعنی بادشاہ کے محل میں واپس لے جاتی ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، جس محل کے ٹوٹنے کا سبب اس بچے نے بننا ہے اسی محل میں یہ بچہ پرورش پا رہا ہے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں۔ اللہ ایک ہی دریا میں ایک قوم کو بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی نرمی اور لطافت اور باریکی کے ساتھ دریا پار کروا رہے ہیں، اور اسی دریا میں انہی لمحات میں دوسری قوم کو دریا برد کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اب واپس بادشاہ کے دربار میں، کھیلنے کودنے کی عمر تھی، ایسے میں ہی ایک دن ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا تھا، یا ایک اور روایت کے مطابق حضرت آسیہ نے بچے کو اٹھا کر کے فرعون بادشاہ کی گود میں بٹھا دیا کہ آپ بھی اس کے ساتھ لاڈ کریں، آپ اس سے کیوں دور دور رہتے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا رہے ہیں، یہ ہمارا بیٹا بنے گا، ہمیں نفع دے گا، ہمیں فائدہ پہنچائے گا، آپ اس سے دور نہ رہیے۔ فرعون کو خطرہ تھا، ڈر تھا، سانپ کا ڈسا لاٹھی سے بھی ڈرتا ہے۔ اصل میں فرعون کو خطرہ تھا اس خواب کی تعبیر، وہ جو تعبیر تھی اس تعبیر کے تناظر میں وہ ہر وقت خطرے میں تھا کہ کوئی بھی بچہ جسے وہ نظر دیکھتا تھا بنی اسرائیل میں سے، اس کی نگاہ اس پہ پڑتی تھی اور اس کو لگتا تھا کہ شاید یہی ہوگا، لیکن اس بچے پر خصوصی طور پر فرعون کی نظر تھی اور فرعون خطرات سے آگاہ کرتا جا رہا تھا۔ انہی حالات اور لمحات میں جناب موسیٰ اس کی گود میں، یا دوسری روایت کے مطابق ڈنڈا ہاتھ میں، ڈنڈا سر پہ دے مارا کھیلتے کھیلتے، یا داڑھی کو کھیلتے کھیلتے پکڑ کے زور سے کھینچا۔ فرعون نے فوراً کہا اسے پکڑو، لے جاؤ، اس کو جا کے ذبح کر دو، اس کو قتل کر دو، یہی ہے وہ بچہ جو میرے تخت کو تاراج کرے گا، یہ خطرناک بچہ ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بڑی لجاجت کے ساتھ یہ بات کہی کہ دیکھیے بچہ ہے، معصوم ہے، ناسمجھ ہے، شعور اور عقل نہیں ہے، اسے کیا معلوم کہ آپ کون ہیں کون نہیں،
آپ کا سٹیٹس کیا ہے, آپ کی حیثیت کیا ہے؟ چھوٹا سا بچہ ہے, آپ اسے معاف کر دیجئے, درگزر کر دیجئے. نہیں جی میں اسے معاف نہیں کروں گا, یہی وہ بچہ ہے. اچھا چلیے ایسا کیجئے, ایک امتحان لے لیتے ہیں, ایک آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں اس کو. اگر یہ سمجھدار ہوا تو اس آزمائش میں ناکام ہوگا, اور اگر سمجھدار نہ ہوا آزمائش میں پورا اترے گا. کہا جی کیا؟ کہا آپ ایک تشتری, ایک ٹرے لیجئے, اور اس ٹرے میں سرخ رنگ کے یاقوت چمکتے دمکتے وہ بھی ایک سائڈ پہ رکھیے, اور ایک سائڈ پہ جلتے ہوئے سرخ انگارے رکھیے. بچے کی طرف آگے بڑھوائیے خاتم کے ذریعے سے. اگر یہ بچہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھدار نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے جو آپ کے لیے خطرہ ہے یا جس سے آپ کو خطرہ ہے. اور اگر اس کا ہاتھ ان سرخ یاقوتوں کی طرف چلا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ سمجھدار ہے. تو پھر آپ جو فیصلہ کر لینا, جو آپ کے مزاج میں آئے وہ فیصلہ کر لیجئے گا. تشتری لائی گئی, اس میں ایسے ہی 2 چیزیں رکھی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ یاقوت کی طرف جا رہا تھا, جس سے پتہ چلا کہ انبیاء سمجھدار ہوتے ہیں. بات ذرا سمجھیے گا, انبیاء اللہ پاک نے ان کی سمجھداری کو واضح کیا, لیکن فوری طور پر جناب جبرائیل نے ان کا ہاتھ پلٹ کر کے انگارے کی طرف کر دیا. اب وہ انگارہ انہوں نے پکڑا اور پکڑ کر کے فوراً, ظاہر ہے آپ جانتے ہیں یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ اگر کوئی گرم لو چل رہی ہو, ہوا کے تھپیڑے پڑ رہے ہوں, تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنے چہرے کے آگے ہاتھ رکھتے ہیں. ایک فطرتی عمل ہے. ایسے ہی کوئی چیز آپ ہاتھ لگاتے ہیں, بہت ہی ٹھنڈی یخ ہوتی ہے, اچانک آپ کی توقع سے زائد یا توقع کے برخلاف وہ ٹھنڈی نکل آتی ہے, تو آپ اس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں, فوراً منہ میں اس کو ہاتھ کو لے جاتے ہیں. ایسے ہی کوئی چیز گرم آپ کو اچانک لگتی ہے تو فوراً آپ ہاتھ کو منہ میں لے جاتے ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو انگارے کی طرف جناب جبرائیل امین لے کر کے گئے, یہی انگارہ انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کر کے فوری طور پر منہ کے اندر ڈال دیا, جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی, زبان میں کٹ لگ گیا, جلن پیدا ہو گئی, اور اس سے لکنت پیدا ہوئی بعد میں بولنے میں. خیر, فرعون کو کچھ اطمینان ہوا, قتل والا فیصلہ منسوخ کر دیا. اب چونکہ دربار شاہی میں رہتے تھے اور اوپر ایک منصب ان کے یہ تھا کہ آپ لیپالک ہیں فرعون کے, یعنی فرعون کے زیر پرورش ہیں, آپ لیپالک ہیں, منہ بولے بیٹے آپ کہہ لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا روب بچپن سے ہی دونوں اقوام بنی اسرائیل اور قبطی دونوں اقوام کے دل میں اس لحاظ سے پیدا کر دیا کہ آپ دربار شاہی میں رہتے تھے, اور آپ جس طرف جاتے تھے تو لوگ آپ کے لیے راستے چھوڑ دیتے تھے, جس سے کسی کوئی بات کرتے تھے تو اس کے اوسان خطا ہو جاتے تھے. یہ ایک بچپن سے ایک معاملہ ہو گیا, اور یہ قدرتی عمل تھا. بچپن سے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو آپ کے دل میں قدرتی طور پر بنی اسرائیل کی غلامی والی جو زندگی ہے اس کو دیکھ کر کے بنی اسرائیل سے محبت ہو گئی, اور بعد میں پتہ بھی چلا کہ آپ خود بنی اسرائیل میں سے ہیں, تو آپ وقتاً فوقتاً بنی اسرائیل کی سائڈ لیا کرتے تھے, ان کی حمایت کیا کرتے تھے. اور اس حمایت کے لیے بعض اوقات آپ کو شاہی دربار میں سے سخت الفاظ کا سامنا بھی کرنا پڑتا, لیکن آپ حمایت نہیں چھوڑتے تھے. ایک روز ایسا ہوا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت باہر نکلے تو آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک قبطی ہے جو فرعونی ہے, یعنی فرعون کی قوم سے, وہ ایک بنی اسرائیل میں سے ایک بنی اسرائیلی کو زد و کوب کر رہا ہے, اس کے ساتھ لڑ رہا ہے, اس کو مار رہا ہے. یوں کہہ لیجئے کہ وقت کا چودھری اور سردار وڈیرا ایک ماتحت کو, ہاری کو, کسان کو, کاشتکار کو مار رہا ہے. آپ آگے بڑھے, آپ نے اس کو روکنا چاہا قبطی کو, لیکن قبطی اپنی سرداری کے زعم میں وہ نہ رکا. آپ نے پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کی, نہ سمجھا. 3 بار سمجھایا, وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا, اور وہ غلام کو یا بنی اسرائیلی کو چھوڑ نہیں رہا تھا. جناب موسیٰ آگے بڑھے اور اپنی جوانی کا ایک مکہ اسے رسید کیا کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ ہر سیر پر سوا سیر ہوا کرتا ہے.
اب جب اس کو مکہ لگا تو مکہ انہوں نے قطعاً قتل کرنے کے لیے نہیں مارا تھا، اور نہ ہی مکے سے قتل کیا جاتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا مکہ اس کو لگا، وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گئے۔ بنی اسرائیلی وہ جو آدمی تھا مظلوم، وہ یہ منظر دیکھ کر کے تھوڑا مبہوت سا ہو گیا، وہ خود ڈر کر کے بھاگ گیا۔ لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ پر افسردہ ہوئے کہ میں تو اسے مارنا نہیں چاہتا تھا۔ الفاظ ہے سورہ قصص میں کہ آپ نے عرض کی کہ یا اللہ یہ میرے ہاتھوں سے ظلم ہو گیا ہے، میں تو یہ ظلم کرنا نہیں چاہ رہا تھا، میں تو ظالم کو اپنے ہاتھ سے روک رہا تھا۔ یار رک کر کے ایک بات عرض کروں گا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم ارشاد فرمائی ہے؟ جب تم برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو۔ گویا ہاتھ سے روکنا سنت انبیاء ہے۔ ہاتھ سے روکنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو پھر زبان سے روکو، اس پوزیشن میں بھی نہ ہو تو دل سے برا جانو۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام اس پوزیشن میں تھے، آپ نے روکا ہاتھ سے، لیکن وہ روکنا ان کے لیے وبال جان بن گیا، ان کے اوپر قتل کا ایک مقدمہ لگ گیا۔ قبطی کا ہلاک ہونا، خود قبطیوں کے اندر ایک تشویش پیدا ہو گئی، اسے کس نے قتل کیا؟ قاتل کی تلاش جاری ہوئی، لیکن قاتل کا سراغ نہیں لگا۔ 24 گھنٹے گزر گئے۔ اگلا دن تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام اسی طرح دوپہر کے وقت باہر نکلے تو عجیب منظر دیکھتے ہیں، وہی بنی اسرائیلی ایک اور قبطی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ تو تب آپ کو اس بنی اسرائیلی پر غصہ آیا، اسے کہتے ہیں انصاف کا تقاضا۔ آپ کو لگا کہ یہ جھگڑالو آدمی ہے، آپ نے فرمایا تو ہی فساد کرنے والوں میں سے۔ اب جب تیور دیکھے اس بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کے کہ آج تو یہ برہم ہو رہے ہیں مجھ پر، گرم ہو رہے ہیں مجھ پر، تو اس نے فوراً کہا کہ اے موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، جیسے آپ نے گزشتہ روز ایک آدمی کو قتل کیا تھا، کیا آپ آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جو قبطی تھا جس کے ساتھ بنی اسرائیلی لڑ رہا تھا، اس کے کان میں بات پڑ گئی کہ کل کا قتل موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوا۔ اس نے بنی اسرائیلی کو چھوڑا، موسیٰ علیہ السلام سے بھاگا اور سیدھا دوڑ کر کے دربار شاہی میں کہا جی قاتل کا سراغ مل گیا۔ کون ہے جی؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اب دربار شاہی میں ایک ایسا آدمی بھی تھا کہ جس کے دل میں نرمی موجود تھی، کس کے لیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور اس کا تعلق قلبی طور پر، دلی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ جب اس نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام تک سراغ آ گیا، سراغ لگ گیا ہے، تو وہ دربار شاہی چھوڑ کر کے فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ اے موسیٰ، لوگوں کے درمیان آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ کے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیے، اور میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، انی لک من الناصحین، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ کسی سے ملاقات کی، نہ کوئی زیادہ راہ لیا، نہ کچھ کیا، آپ انہی پیروں پر پلٹے اور سیدھا آپ چلے گئے۔ لیکن یہاں تفسیری روایات میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے جناب جبرائیل امین کو بھیجا ایک سواری دے کر، کیونکہ مصر سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا، مصر سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا، کچھ چھوٹا قریہ یا بستی نہیں تھی۔ تو سواری پر ان کو بٹھایا اور بٹھا کر کے شہر مصر سے آنن فانن باہر نکلوا دیا۔ ظاہر ہے جبرائیل امین کے پاس جو سواری ہوگی وہ سواری کوئی عام سواری تو نہیں ہوگی، ان کے پاس تو ایسی ایسی سواریاں ہیں کہ سواری پر بٹھانے سے پہلے کنڈی ہل رہی ہو اور واپس ایک لمبا سفر کر کے واپس آئیں تو وہ کنڈی اسی طرح ہل رہی ہو۔ اس سواری کا یہ تو انداز تو یہ، ایسی بھی سواریاں تھیں۔ خیر یہ وہ سواری تو نہیں، لیکن بہرحال سواری ان کے پاس جو بھی ہوگی وہ بہت عمدہ، بہت اعلیٰ۔ آپ نے اس سواری پر بٹھایا جناب موسیٰ علیہ السلام کو، اور جناب موسیٰ علیہ السلام شہر سے آنن فانن نکل گئے۔ اب چاروں طرف فوج پھیل گئی، موسیٰ کو تلاش کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو نہ ملے، ہر بنی اسرائیلی کے گھر میں تلاش کیا، ہر ڈیرے پر دیکھا، ہر کھیت میں دیکھا، ہر باغ میں دیکھا، ہر نہر اور دریا کے کنارے دیکھا، جہاں جہاں ممکن تھا ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن انہیں جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ نے انتظام جو کرنا تھا، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے۔ اب چلتے چلتے جب شہر سے دور چلے گئے تو روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل امین نے چھوڑ دیا۔
فرمایا اب آپ اپنی مرضی سے جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں. تو آپ نے جو رخ اختیار کر رکھا تھا اسی رخ پہ چلتے رہے. یہ رخ کیا تھا؟ مصر سے بہت دور ایک بہت متمدن شہر تھا وہ، لیکن نسبتاً وہ چھوٹا تھا. اس کو شہر مدین کا کہلاتا ہے. یہ شہر مدین کہلاتا ہے. اور یہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کا نام تھا. انہی کے نام سے یہ بستی اور یہ آبادی اور یہ قوم اور یہ سلسلہ آگے چل رہا تھا، جس میں سے حضرت شعیب علیہ السلام تھے. جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو بستی کے جب قریب پہنچے تو آگے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کنواں ہے، اس کے پاس جانوروں کا ایک اجڑ کا اجڑ آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے. لیکن یعنی لوگ جانور لا رہے ہیں، پانی پلا رہے اور جانور لے کے جا رہے ہیں، پانی پلا رہے لے کے جا رہے ہیں. آپ ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کر یہ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن دو لڑکیاں ہیں، نوجوان ہیں، ایک درخت کے سائے میں کھڑی ہیں، ان کے پاس بھی جانور ہیں، وہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں کر رہی. آپ اٹھے ان کے پاس گئے کہ بی بی تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تم بھی تو اسی کام آئی ہو، کیوں نہیں پانی پلا رہی؟ کہا جی بات یہ کہ ہمارے گھر میں کوئی نوجوان نہیں ہے، والد ہمارے بزرگوار ہیں، آنکھوں کی بینائی ان کی نہیں ہے، عمر کے اعتبار سے بہت عمر رسیدہ ہیں، اور ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، اور ہمارا کوئی غلام اور خادم بھی نہیں ہے. تو ہم روزانہ آتی ہیں، لیکن جب یہ سب لوگ پانی پلا کر کے چلے جاتے ہیں تو آخر میں ہم پانی پلاتی ہیں، کیونکہ ہمیں پہلے موقع نہیں دیا جاتا. آپ کو بڑی حیرت ہوئی. اور دیکھیے یہ پیغمبر ہے، پیغمبر کی تعلیم خواتین کا احترام ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام نے خواتین کو کیا دیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہے حقوق کے اعتبار سے، وہ خواتین کے حقوق بیان کیے ہیں. ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، ہاں جی اس طریقے سے بہن کی حیثیت سے بڑے حقوق بیان کیے. چلیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کی جب بات سنی، ان کے جانوروں کو لیا. آپ کا قد بہت بڑا تھا، اونچے قد دراز قد تھے، اور آپ کے چہرے پر وجاہت تھی، خوبصورتی تھی، اور آپ کا جسم بہت جو ہے وہ قوی معلوم ہوتا تھا. اگرچہ اس وقت بھوک اور افلاس کی وجہ سے نسبتاً نڈھال تھے، لیکن جب انسان کے اندر جذبہ حمیت اور غیرت ہوتی ہے، وہ اجاگر ہوتی ہے، تو پھر وہ بھوک پیاس ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانور لیے، لوگوں کو پیچھے ہٹایا، پانی پلایا، ان کو کہا چلیے. یہ چلی گئی. شعیب علیہ السلام حیران ہو گئے کہ آج بچیاں جلدی کیسے آ گئی، معمول کے خلاف آ گئی. پوچھا معمول کے خلاف کیسے؟ ساری داستان سنائی. فرمایا جاؤ جا کر کے اس نوجوان کو بلا کر لاؤ، ہم اسے اس نوجوان کی خدمت کی اجرت دینا چاہتے ہیں. یہ آئیں، ان میں سے ایک نے آ کر کے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں. یہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو ابتدائی قصہ ہے، یہ سارا کا سارا سورہ قصص 20ویں پارے میں موجود ہے. ساتھ ساتھ پارے کا حوالہ بھی دیتا جا رہا ہوں تاکہ پورا کا پورا واقعہ ہمارے ذہن میں آ جائے اور ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ نقشہ آ جائے، پھر آیات پڑھنا بڑا آسان ہو جائے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ خاتون آئیں، کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اجرت دے. آپ چل دیے ان کے ساتھ. فرمایا میں آگے آگے چلتا ہوں، جہاں سے دائیں یا بائیں مڑنا ہوگا تم جو ہے وہ کوئی کنکری پھینک دینا. آپ چلے گئے، سیدھے ان کے گھر پہنچے، علیہ سلیک کی، اور جناب شعیب علیہ السلام نے ان کا سارا احوال لیا، اور احوال لینے کے بعد کہا اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ظالم قوم سے نجات پا کر کے نجوت من الظالمین، آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہیں، اب ایک پرامن بستی میں آپ آ چکے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام سے جناب شعیب علیہ السلام سے ان میں سے ایک بیٹی نے یہ کہا کہ ابا حضور آپ نے کئی دنوں سے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ ایک خادم اور ایک غلام، ایک ملازم اپنے لیے رکھ لیں، تو ہماری خواہش یہ ہے کہ اس سے زیادہ اچھا خادم کوئی نہیں مل سکتا. یہ شخص امانت دار بھی ہے اور یہ شخص قوی بھی ہے. دو چیزیں ہیں، بہادر بھی ہے اور امانت دار بھی. بہادری کہاں سے معلوم ہوئی؟ پانی پلانے سے. امانت داری کہاں سے معلوم ہوئی؟ راستے سے. اگر یہ بد فطرت ہوتا، بد نگاہ ہوتا تو یہ راستے میں تاڑ جھانک کرتا، لیکن یہ آگے ہو گیا اور اس نے کہا دائیں یا بائیں جس طرح بھی مڑنا ہو، کنکری پھینکنی ہے، آواز بھی نہیں نکالنی. یہ اس کی امانت داری ہے.
ابا حضور کو بیٹی کی رائے پسند آ گئی. بیٹی نے اشارتاً کہا تھا خادم رکھ لیجئے. مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں چند ایک خواتین جو سمجھدار گزری ہیں، ان میں سے ایک یہ خاتون ہے جس نے اپنے والد کو آمادہ کیا کہ وہ اپنے گھر میں ایک ایسے نوجوان کو رکھے کہ جو امانت دار بھی ہے، قوی بھی ہے. اب ظاہر ہے کہ جوان آدمی، بالغ آدمی اپنے گھر میں بطور ملازم تو نہیں رکھا جا سکتا، بطور خادم تو نہیں رکھا جا سکتا. اس کا اشارہ ہی اس بات کی طرف تھا کہ ابا حضور آپ ہم میں سے کسی ایک کے نکاح میں ان کو رکھ لیجئے، آپ کا داماد بن کر کے وہ آپ کے گھر میں رہے گا، نہ کوئی پردے کا مسئلہ، نہ کوئی شریعت کے احکامات کا مسئلہ، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے سارے مویشیوں کو بڑی آسانی سے سنبھال سکے گا اور ساری خدمت آپ کی. ابا حضور نے فوری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے نوجوان، کیا آپ میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں گے؟ احدی ابنتیہ، ان میں سے کسی ایک سے نکاح کرنا چاہیں گے؟ چوائس دے دی کہ آپ ان میں سے کسی سے نکاح کرنا چاہیں گے. شرط ہماری یہ ہوگی کہ 8 سال تک آپ ہمارے گھر کی خدمت کریں گے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس شرط پر اس نکاح کو قبول کر لیا، اور آپ 8 سال پورا کرنے کے بعد 2 سال مزید جو کہ شرط کے اندر موجود تھے کہ 8 تو آپ کے سال مشروط ہیں، اگر 2 سال آپ ایکسٹرا بھی خدمت کریں گے تو اچھا ہوگا. آپ نے 2 سال ایکسٹرا خدمت کی، 10 سال خدمت کی، اور 10 سال کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے خود فرمایا اے موسیٰ، آپ کو اپنی والدہ کی خبر اور اپنی بہن بھائی کی خبر لینے کے لیے جانا چاہیے. اور اب یہ بیوی آپ کی ہے. اس وقت تک دوسری بچی کا بھی نکاح ہو چکا تھا. حضرت شعیب علیہ السلام کو اب اپنے آخری دن نظر آ رہے تھے. آپ نے چاہا کہ بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب شعیب کی بیٹی کو لے کر کے بہت ساری بکریاں اور جانور لے کر کے اس گھر سے نکلے. اب تیسری نشست میں باقی تفصیل آئے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.